بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 107 سے 122 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 107: اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ آیت نمبر 108: وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پھر وہی چوری والے معاملے کا ذکر ہو رہا ہے جو اس چور کی حمایتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے کہ یہ چور نہیں ہے، یہ تو بڑا شریف ہے، یہ تو مسکین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ آیت نمبر 110: اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ آیت نمبر 111: اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 112: اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بھی گناہ کا ذمہ کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، جیسے منافق مسلمان نے اپنا گناہ یہودی پر تھوپ دیا جبکہ یہودی بے گناہ تھا، تو اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ آیت نمبر 113: اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تجھ پر نہ ہوتا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے، تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ آیت نمبر 114: ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے۔ اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ آیت نمبر 115: اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 116: اسے اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آیت نمبر 117: یہاں پر مشرکین مکہ کا ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔ لات، منات، عزا تینوں مؤنث نام ہیں، یعنی عورتوں کے نام ہیں جن کو مشرکین مکہ پوجتے تھے، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ آیت نمبر 118: اور شیطان بھی وہ
جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور اس نے بھی کہا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں جہنم میں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ آیت نمبر 119۔ اور انہیں تیری راہ سے بہکاتا رہوں گا اور انہیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ مشرکین مکہ جب کوئی جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اب نہ ان کا کوئی گوشت کھا سکتا ہے، نہ ان پر کوئی سواری کر سکتا ہے، نہ ان سے کوئی اور فائدہ لے سکتا ہے، تو ان کے کان چیر دیتے تھے تاکہ نشانی رہے۔ اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ آج جو جنس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ شیطان کے ہی سکھائے ہوئے ہیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ آیت نمبر 120۔ اور شیطان ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ آیت نمبر 121۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ آیت نمبر 122۔ اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان کی جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔